وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلے کہاں ٹویٹر ہوا کرتا تھا، اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے مجھے کہتے تھے کہ ہم تیار رہتے ہیں کہ ابھی کوئی ٹویٹ آیا صدر ٹرمپ کی طرف سے اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑے گا، اور کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان تو اب ٹویٹ بہت باقاعدگی سے کرتے ہیں، اور کچھ میں نے بھی شروع کر دی ہے۔ فیس بک، اب آپ دیکھیں کہ ہم فیس بک سے ہم کنیکٹڈ ہیں، اور ماشاء اللہ کوئی 70 سے زیادہ مشنز، مائی لاسٹ انفارمیشن واز کہ ان کو بلو ٹک بھی ہم نے کروا دیا تھا۔ اینڈ جو کل کی میں نے اور فارن سیکرٹری نے مل کے جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا، پریسر کیا تھا، تو اٹ واز بینگ اسٹریمڈ لائیو ٹو 70 مشنز۔ تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا کمال ہے جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ انسٹاگرام، یہ سب وہ ٹولز ہیں جو پہلے ہمیں دستیاب نہ تھے، اور آج ہم ان سے آراستہ بھی ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی تو نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں بالکل ان پڑھ تھا ایز فار ایز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کا تعلق ہے، دا پاور آف سوشل میڈیا۔ میں بالکل اس کی وسعت، اس کی اہمیت سے بالکل ناواقف تھا، رائٹ اپ ٹو 2014۔ 2014 میں مجھے ایکسپوجر آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوا، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس اہمیت کو جانچتے ہوئے پھر میں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا، اور اس ٹرانزیشن میں آیا۔ I'm a different generation. My son is more savvy than I am on these things. لیکن COVID-19 نے جہاں دنیا کو ہلا دیا ہے، گورننس کے انداز کو بھی وہ تبدیل کر رہا ہے اور کر جائے گا۔ یہ جو گلوبل پینڈیمک ہے، یہ اپنے اثرات یقیناً چھوڑ کے جائے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوں گی اس کے اختتام پر۔ اب one thing that I think this pandemic will do in my view is کہ یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رفتار تھی، اس کو یقیناً ایکسیلریٹ کر دے گا۔ دس از مائی ویو۔ اور جو ہماری ہچکچاہٹ تھی وہ دور ہو جائے گی، بیکاز مجبوراً سوشل ڈسٹینسنگ ہو چکی ہے، ہم اس طرح سے مل نہیں پاتے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت فارن آفس کی جو اٹینڈنس ہے for reasons to protect our officers، ہم نے تھن آؤٹ کر دی ہے۔ لوگ گھروں سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ ایز ریکوائرڈ ایڈیشنل سیکرٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کیسے روٹیٹ کرنا ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں بیکاز آف دس نیو چیلنج۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری کیبنٹ میٹنگز جو ہیں اور ہماری جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگز ہیں، اس میں ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہوں گے، اینڈ وی ول بی ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ٹو دی پروونسز، ٹو دی چیف منسٹرز، اور ہم اس انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گے جس انداز میں آج ہم کر رہے ہیں۔ سو دس از ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اینڈ دے ول continue to change. But in the Foreign Office, we were of the view and we are of the view کہ ہمیں اس دفتر کو پیپر لیس کرنا ہے، ہم نے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا ہے، اور ہم نے فارن آفس کو نہ صرف پیپر لیس کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز بھی کرنا ہے۔ میری رائے میں اس COVID-19 کے بعد نہ صرف ایتھکس بلکہ ورک کلچر جو ہے اس میں بھی آپ کو نمایاں تبدیلی دکھائی دے گی، اینڈ وی کین آل یوز دس ماڈرن ٹیکنالوجی ان آور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائفس۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے
کہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, تو اس کرائسس میں تبدیلی بھی آتی ہے, اور وہ کرائسس جو ہے وہ انوویشن کو جنم دیتا ہے. وہ کرائسس جو ہے وہ تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مثال کے طور پر اسی دفتر کو لیجئے, جب کووڈ-19 کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسٹرینڈڈ پاکستانیز کا دباؤ ہم پر پڑا, تو ہمیں مجبوراً سوچنا پڑا کہ ہم کس طرح رسپونڈ کریں افیکٹو طریقے سے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں کرائسس مینجمنٹ سینٹر کا اجرا کیا, جو کہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے, راؤنڈ دا کلاک. انفارمیشن دے بھی رہا ہے, انفارمیشن لے بھی رہا ہے. یہ میرے ساتھ پہلو میں بیٹھے ہیں معظم, یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی میٹنگز یہ مختلف منسٹریز سے کر رہے ہیں جسٹ ٹو برنگ دی اسٹینڈرڈ پاکستانیز بیک. کتنا بڑا چیلنج ہے, جس سے تقریباً 40,000 کے لگ بھگ ہیں, اینڈ دا نمبرز ول کیپ گروئنگ ایز ٹائم پاسز بائی. تو ہم نے انوویٹ کیا اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے, اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی انیبلڈ us ٹو ڈو سو. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا, اخبارات پہ پڑھا ہوگا, ہم نے ابھی ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام کالڈ احساس اس کو لانچ کیا ہے. اینڈ دس پروگرام از بینگ کنڈکٹیڈ ڈیجیٹلی, اور ڈیجیٹل کنیکشن کے ذریعے ہم 144 ارب 12 ملین ہاؤس ہولڈس کو, the poorest of the poor, ان تک ایک شفاف طریقے سے ہم پولیٹیکل لائکس اور ڈس لائکس سے مبرہ ہو کر اگلے 3 ہفتوں میں اس کو پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں. Was that possible? Without this digital technology یہ ممکن نہ تھا, لیکن آج ممکن ہو رہا ہے, اور لوگوں کا اعتماد اس کی ٹرانسپیرنسی پر اور اس کی شفافیت پر بڑھتا چلا جا رہا ہے, جیسے جیسے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیل کرتے ہیں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں سے, اور جیسے میں نے پہلے گزارش کر رہا تھا کہ 9.6 ملین ہے ہماری ڈائسپورا, اور ان کی ایک بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کو ووٹ کا اختیار دیا جائے. اب وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میری رائے میں یہ ممکن کر سکتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اسے ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اوورسیز پاکستانیز کی, تھرو دس ٹول وہ کتنی کنیکٹڈ فیل کرے گی, کتنی امپاورڈ فیل کرے گی. وہ طبقہ, وہ پاکستانی طبقہ جو آج ہمارے ملک کو اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے چلا رہا ہے, آج جو ان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے کچھ زیادہ ہی ہیں, کم نہیں. تو وہ طبقہ وہ اس کو احساس شمولیت ملے گا, اور کیسے ملے گا؟ تھرو دس نیو ٹیکنالوجی. اور انشاءاللہ اس کو ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ تھرو ریفارمز ان دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں. چنانچہ آج I am launching this digital app called FM Direct. اور اس وقت جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ I am connected to 62 countries, 65 missions in different continents, different time zones. That was not possible without digitalization. اور یہ آج ممکن ہے, ہوا ہے. And I invited specially Chairman Nadra
to be here with us. I wanted to thank you, sir, for your help in making this possible. Without your contribution, without your help, this would not have happened. So the Foreign Office acknowledges your contribution and thanks you for that. यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि जहाँ मैं चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं दो और लोगों को मेंशन करना चाहूँगा. मैं जो मेरे डायरेक्टर हैं फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफिस के मुस्तफ़ा रबानी, आपको और आपकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहूँगा. और इस वक्त तशरीफ़ फरमा नहीं है तौसीफ़ अब्बासी, जिन्होंने नादरा की ज़िंदगी हराम की थी टू मेक दिस ऐप अ रियलिटी. ही इज़ नॉट हियर टुडे. मैं उनको भी उनकी एब्सेंस में एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा और उनका शुक्रिया भी करना चाहूँगा. Now, what is this FM Direct? What it isn't, let me spell it out. What it isn't. ये ऐप पर्सनल इश्यूज उठाने के लिए नहीं है. ये ऐप फेवर्स सीख करने के लिए नहीं है. ये ऐप शिकायतों के अंबार लगाने के लिए नहीं है. ये बैक बाइटिंग ऐप नहीं है. ये चुगली की ऐप नहीं है. ये हमें ज़हन नशी कर लेना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, इसका ऑब्जेक्टिव मेरी नज़र में और जिस स्पिरिट से मैं ये ऐप इंट्रोड्यूस आपकी खिदमत में कर रहा हूँ वो ये है, दिस इज़ फॉर फ्रेश आइडियाज़, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और कोविड-19 के बाद की जो दुनिया सामने आएगी, हो सकता है we might be entering a new era. I cannot predict the future. You can't predict the future because there's so much unknown and uncertain at the moment. So we really do not know how things unfold in the weeks and months ahead. लेकिन तब्दीली यकीनन मुझे दिखाई दे रही है. On top of that, in my view, it provides an opportunity, particularly to younger officers, to stand out and be recognized. Recognition कैसे? अपनी इंटेलेक्ट के बलबूते पर, अपनी कॉम्पिटेंस के बलबूते पर लोग नुमाया होंगे, चेहरे नुमाया होंगे, उनकी कारकर्दगी नुमाया होगी. और आज हमें जब हम जांचते हैं, जब आपके सीनियर्स जांचते हैं, आपकी ACRs देखते हैं, आपकी पोस्टिंग का प्लान बनता है, तो हम किस अंदाज में जांचते हैं? I think here there is a new tool to monitor, to assess and evaluate people कि कौन कितने लोगों को तो आप देख ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, तो कैसे करेंगे आप? But here is an opportunity to get to know people and to see who is performing how. अब हमने कुछ चीज़ें की. मैंने दफ्तर ख़ारजा में since I took over, अब तकरीबन 2 साल के करीब होने वाले हैं, जिससे कि कोशिश ये थी कि हम अपने इस दफ्तर की कारकर्दगी को बेहतर करें. और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बेहतरी आई है और उसको रिकग्नाइज़ किया गया है. मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और आपको ये खुशी होगी सुनकर कि कैबिनेट में वज़ीर आज़म ने खुद और कैबिनेट ने एक मर्तबा नहीं, 1 से ज़्यादा मर्तबा फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी को सराहा है. और आज मैं पार्लियामेंटेरियंस के साथ मिक्स करता हूँ, तबादला ख्याल होता है. सब समझते हैं कि इस वक्त हमारी सिविल सर्विस में अगर कोई सर्विस स्टैंड आउट कर रही है
تو وہ آپ کی فورن سروس ہے، اور مجھے آپ پر، آپ سب پر، اس ساری ٹیم پر بے حد فخر ہے، اور میں اس کو آپ کی قابلیت کو میں اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں، اور آپ کو اس کو سراہتا بھی ہوں، اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا خوب سے خوب تر کی تلاش کی طرف چلتے رہیں۔ سو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو اے فورن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل۔ واٹ واز دا نیڈ فار دس کاؤنسل؟ کیا ہمارے پاس اچھے آفیسرز کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہمارے آفیسرز نالجبل نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، نالجبل ہیں۔ ان کی گرومنگ زبردست ہوئی ہے اور ہوتی چلی جائے گی۔ تو پھر ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت اس لیے میں نے محسوس کی کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس، اور ہمیں اپنے ان منجھے ہوئے سفارتکاروں سے بھی ان پٹ لینا چاہیے جو ہمیں دستیاب ہیں اور ہم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں۔ وی ڈونٹ پے دم، دے کم، وہ گریٹس آ کے اپنا وقت دیتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنے تجربات سے بتاتے ہیں کہ ہاں جب میں تھا تو ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، ہم نے اس کو اس طرح ڈیل کیا تھا۔ سو وی لرن فرام دیئر ایکسپیرئنس۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے تھنگ کالڈ انسٹیٹیوشنل میموری، اور وہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے اس سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں۔ فرسٹ ہینڈ نالج جو ہے ہمیں دستیاب ہوتی ہے، اور صرف اس میں ہمارے اس پہ کم از کم تو کتنے 5-6 ریٹائرڈ فورن سیکرٹریز اف ناٹ مور اس میں فورن سیکرٹریز ہیں۔ مجھے کئیوں کے ساتھ تو شرف رہا ہے کام کرنے کا۔ تہمینہ از دیر، سلمان بشیر صاحب از دیر، اپنا یہ جیلانی صاحب وہاں ہیں، صادق ہیں وہاں۔ ان سب نے میرے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے اور اب پھر انہوں نے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میں ان سے، قاضی صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت